السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند ابھی کچھ دیر پہلے ہی نظر آیا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد جو یہ راتیں شروع ہوئی ہیں اور جو دن شروع ہوں گے یہ بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے ہیں، اور یہ جو راتیں ہیں یہ اتنی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ ان کی فضیلت کا اندازہ آپ قرآن کریم کی آیتوں سے بآسانی لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا والفجر ولیال عشر، یعنی ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، جبکہ دوسری جگہ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی چند مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، خاص طور سے روح المعانی کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 145 پر یہ لکھا ہے کہ ان مقررہ دنوں سے بعض حضرات نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ تو یہ ان دنوں کی فضیلت قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی گئی ہے، جبکہ احادیث میں بھی ان دنوں کی فضیلت موجود ہے اور بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5294 میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی دن بھی زیادہ عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے مقابلے میں۔ تم ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو، یعنی ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر اور اللہ کی تعریف بیان کیا کرو۔ جبکہ ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ جبکہ شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ لکھا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر کتنی زیادہ بہتر ہے یہ قرآن کریم کے اندر یا حدیثوں کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے اور یہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جبکہ مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا یعنی عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جبکہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کے اندر یہ ہے کہ عرفے سے زیادہ کسی بھی دن شیطان اپنے آپ کو ذلیل محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، آپ چاہیں تو کل صبح سے ہی روزہ رکھنے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کل سے روزہ رکھیں گے، 9 دن لگاتار آپ روزہ رکھیں، یعنی کل ایک تاریخ ہے، چاند کی ایک تاریخ ہو چکی ہے، تو کل چاند دیکھنے کے بعد پہلا دن ہے، تو آپ کل سے ہی روزہ رکھنے شروع کر دیں۔ جس دن آپ کا موقع ہو آپ روزہ رکھ لیں، جس دن موقع نہ ہو روزہ نہ رکھیں، کوئی بات نہیں ہے۔ موقع ہو تو رکھ لیں، جس دن موقع نہ ہو تو نہ رکھیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 9 دن لگاتار رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ 1 دن رکھ لیں، 2 دن رکھ لیں، 3 دن رکھ لیں یا 9 دن رکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس دن کا بھی آپ روزہ رکھیں گے، جتنے بھی روزے آپ رکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا چاند دیکھ چکا ہے، تو شروع کے 8 دن جو ہیں ان میں سے ہر دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملے گا۔ جبکہ اگر آپ 9ویں دن کا روزہ رکھیں گے تو اکیلے 9ویں دن کا روزہ رکھنے سے آئندہ 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ 9 دن روزہ رکھنے کی فضیلتیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں 10واں دن آتا ہے عید الاضحیٰ کا۔ تو عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور خاص طور سے گاؤں کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دن روزہ رکھتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور پھر افطار اپنی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی کلیجی سے کرتے ہیں، یعنی ان کا اس دن کا پہلا کھانا گوشت ہوتا ہے اور خاص طور سے قربانی کے جانور کی کلیجی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کچھ کھانا وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا گناہ ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا ہوتا ہے، تو اس دن اس طرح کے غلط کام کرنا یا اس دن روزہ رکھنا
جبکہ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، ثواب کی بات ہے، مگر اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ جب اللہ کا حکم ہو روزہ رکھو، اور جب اللہ کا حکم نہ ہو تو مت رکھو۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کی طرف سے بالکل حرام ہے۔ ان میں سے ایک تو عید الفطر ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور عید الاضحیٰ سے اگلے 3 دن، تو عید الاضحیٰ کا دن اور اس سے اگلے 3 دن، 4 دن تو یہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ ایک دن ہو گیا عید الفطر یعنی میٹھی عید کا۔ تو ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو اس لیے جو لوگ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچیں۔ عید الاضحیٰ کے دن روزہ ہرگز نہ رکھیں۔ جب شریعت کی طرف سے منع ہے تو پھر آپ حضرات کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے والے؟ آپ کے لیے بالکل منع ہے، آپ عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔